तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम आस्तर की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो अहद कदीम की तारीखी कुतब में से एक है, और आज हम तीसरे बाब की 7वीं आयत से बाब के आखिर तक मुतालिया करेंगे। गुज़िश्ता अबवाब में हमने खुदा की हाकमियत और खुदा की तवज्जो के बारे में बात की थी और उन लोगों की हैसियत से वाकिफ हुए जिन्होंने गुलामी से यहूदा की सरजमीन में वापस आने से इनकार किया। उन्हें खुदा के मंसूबे से दूर समझा जाता है और वो उस हैसियत से बहुत दूर हैं जो खुदा को खुश करती है, लेकिन खुदा अपनी तवज्जो में उन लोगों का ताकुब कर रहा था चाहे वो इलाही मंसूबे से दूर हों। अजीजों, यहाँ खुदा की हाकमियत तमाम इख्तियारात से बालातर दिखाई देती है। हम जानते हैं कि कैसे खुदा के मंसूबों ने यतीम लड़की आस्तर को साये से निकाला और उसे मंजरे आम पर लाकर बादशाह के महल में पहुंचाया। ये खुदा के मंसूबे और खुदा की हाकमियत है, लेकिन हवाएं इस तरह नहीं चलती जैसे बर्तनों की ख्वाहिश होती है। जैसा कि वफादार मर्दकी को उसकी वफादारी का बदला देने के बजाय एक और शख्स को इनाम दिया गया जो अजाजी हमदाता का बेटा हमान है, जो दरअसल यहूदियों का दुश्मन है, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे चीजें खुदा के बनाए हुए मंसूबे के खिलाफ होंगी। खुदा कैसे मुदाखलत करेगा, आज की किस्त में हम यही जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई इफ्राहिम खुशामदेद, भाई फयाज खुशामदेद, शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे, और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। भाई इफ्राहिम, मैं तीसरे बाब की चंद आयत पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगा। इन बातों के बाद अख्वेरियस बादशाह ने अजाजी हमदाता के बेटे हमान को मुमताज और सरफराज किया और उसकी कुर्सी को सब उमरा से जो उसके साथ थे बरतर किया, और बादशाह के सब मुलाजिम जो बादशाह के फाटक पर थे हमान के आगे झुककर उसकी ताजीम करते थे, क्योंकि बादशाह ने उसके बारे में ऐसा ही हुक्म किया था। पर मर्दुकी ना झुकता ना उसकी ताजीम करता था। तब बादशाह के मुलाजमों ने जो बादशाह के फाटक पर थे मर्दुकी से कहा, तू क्यों बादशाह के हुक्म को तोड़ता है? जब वो उससे रोज कहते रहे और उसने उनकी ना मानी तो उन्होंने हमान को बता दिया ताकि देखें कि मर्दुकी की बात चलेगी या नहीं, क्योंकि उसने उनसे कह दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हमान ने देखा कि मर्दुकी ना झुकता ना मेरी ताजीम करता है तो हमान गुस्से से भर गया, लेकिन फक्त मर्दुकी पर ही हाथ चलाना अपनी शान से नीचे समझा, क्योंकि उन्होंने उसे मर्दुकी की कौम बता दी थी। इसलिए हमान ने चाहा कि मर्दुकी की कौम यानी सब यहूदियों को जो अख्वेरियस की पूरी मुमलिकत में रहते थे हलाक करे। जैसा कि मैंने किस्त के आगाज में कहा कि बर्तनों की ख्वाहिश पर हवाएं नहीं चलती, यहाँ वाज़ेह है कि हमान गजब और गुस्से से भरा हुआ था और उसने खुदा के लोगों के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दी थी। यहाँ इलाही परवरदिगारी कहाँ है? इलाही परवरदिगारी कैसे जाहिर होती है? जी हाँ, खुदा ने हमान को इस बुरी साजिश की मंसूबाबंदी करने की इजाजत दी ताकि वो अपने गुनाह और बदकारी को भर दे, लेकिन इलाही परवरदिगारी इसमें जाहिर हुई कि खुदा उन तमाम मंसूबों यानी हमान के मंसूबों को देख रहा था और ये नामुमकिन है कि कोई भी चीज़ उसकी इजाज़त और हुक्म के बगैर वाक़या हो। बाद में हम देखेंगे कि बहुत कुछ है जो कीमत के तौर पर अदा किया और उसमें खुदा का हाथ था। ये सब कुछ साल के आखिर में साजिश पर अलमदार आमद करने के लिए मुकर्रर किया। लिहाजा आप कहना चाहते हैं कि खुदा ने हमान के गजब और गुस्से को इस्तेमाल किया ताकि वो हालात और वाकयात को खुदा से मोहब्बत रखने वालों की भलाई के लिए मोड़ दे। दुरुस्त। बेशक ये हैरानगी की बात नहीं कि मर्दगी के साथ ऐसा हुआ। कलाम खुदा में एक असूल है, और जितने दीनदारी के साथ मसीह में जिंदगी गुजारना चाहते हैं सताए जाएंगे, और कोई भी खुदा के साथ वफादार नहीं हो सकता जब तक कि वो मुसीबत नहीं उठाएगा। इसलिए अगर तुमने गुनाह करके मुके खाए तो ये कौन सा सबर है? हाँ, अगर नेकी करके दुख पाते हो तो ये खुदा को अच्छा लगता है। वो इसलिए तकलीफ उठा रहा है क्योंकि वो एक चोर है नहीं, बल्कि वो इसलिए कि वो खुदा से वफादार है और ये मतवक्का है कि यकीनन खुदा इसमें मदाखलत करेगा और उसे अजर देगा। भाई फयाज, 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, और हमान ने अख्वेरियस बादशाह से अर्ज की कि हजूर की मुमलिकत के सब सूबों में एक कौम सब कौमों के दरमियान परागंदा और फैली हुई है। उसके दस्तूर हर कौम से निराले हैं।
اور وہ بادشاہ کے قوانین نہیں مانتے، سو ان کو رہنے دینا بادشاہ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو ان کو ہلاک کرنے کا حکم لکھا جائے، اور میں تحصیلداروں کے ہاتھ میں شاہی خزانوں میں داخل کرنے کے لیے چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا۔ اور بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر یہودیوں کے دشمن اجاجی ہمداتا کے بیٹے حامان کو دی، اور بادشاہ نے حامان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئی، اور وہ لوگ بھی، تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے۔ ہمیں حامان کے متعلق بتائیے جب وہ بادشاہ کو قائل کر رہا تھا کہ وہ لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے اجازت اس نامہ پر دے۔ میں 4 طریقے سے تبصرہ کروں گا۔ جی۔ پہلا کہ یہ اس نسل یا لوگوں کو ختم کرنے کی شیطان کی کوشش تھی، جس سے میں کہوں گا کہ عین ممکن تھا کہ مسیح یسوع نے آنا تھا، اور شیطان کے منصوبے میں تھا کہ وہ ان لوگوں کے نسل کو بڑھنے سے روکے، کیونکہ یہ پیشن گوئی تھی کہ عورت کی نسل سے آنے والا سانپ کے سر کو کچلے گا، اور شیطان نے یہ سنا ہوا تھا۔ اس نے فرعون کے دور سے ہی لوگوں کو ختم کرنا شروع کیا، جب فرعون نے لڑکوں کو دریا میں بہا دینے کا حکم دیا تاکہ ہر لڑکا مر جائے، پر خدا نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اور عطلیہ، جس نے تمام شاہی وارثوں کو ختم کیا، مثال کے طور پر کہ مسیح دنیا میں نہ آئے، پر خدا نے اس کی اجازت نہ دی، لہذا جنہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ان میں سے ایک کو بچا لیا گیا۔ اس کا نام یواس تھا، اور وہ خدا کے گھر میں چھپا ہوا تھا۔ پھر اس نے سلطنت کی اور اس کے بچے پیدا ہوئے۔ ایک اور مثال ہیرودیس کی ہے، جس نے حکم دیا کہ بیت لحم لڑکوں کے کو سارے نیست و بچے جو نابود 2 کرنا۔ سال یا 2 سال سے کم عمر کے ہیں قتل کر دیے جائیں، جن سے مسیح کو آنا تھا۔ لیکن خداوند جو آسمان پر تخت نشین ہے زوراور ہے، اور وہ ہنسے گا۔ خداوند ان کا مذاق اڑائے گا، اور خداوند اپنے منہ سے نکلے ہوئے کلام کو پورا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں بادشاہوں اور شہزادوں اور حکمرانوں سے حیران ہوں، جنہیں عوام کا شہنشاہ یا عوام کا گورنر سمجھا جاتا ہے۔ حمان نے اخسوریس بادشاہ سے عرض کی کہ ایک نرالی قوم ہے، نرالے لوگ ہیں۔ اس نے پوچھا حقیر، وہ کون ہیں؟ کوئی نہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں، لیکن ذمہ دار بادشاہ کو پوچھنا چاہیے کہ وہ کون ہیں۔ ان کے دستور سے سب نرالے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ بادشاہ کو کوئی پرواہ نہیں، اور وہ یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں یا اس قوم کا کیا نام ہے۔ جب وہ مینوشی کر رہے تھے تو اس نے حمان کی درخواست کا جواب دیا، اور بادشاہ اور حمان مینوشی کر کے بیٹھ گئے۔ وہ مینوشی اور تفریح کر رہے تھے، اور مینوشی کرتے ہوئے وہ یہ حکم نامہ بھی جاری کر دیتے ہیں، اور یہ عوام کی تقدیر سے بڑی بے حسی ہے، اور آج اقلیتوں کے ساتھ بے حسی کی جاتی ہے۔ ان کے دستور نرالے ہیں، کیا وہ کچھ برا کرتے ہیں؟ تم انہیں پوچھتے کیوں نہیں؟ ہم انہیں اس لیے قتل کر دیں گے کیونکہ وہ ہمارے قائد سے متفق نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حمان یہودیوں سے اس حد تک ناراض ہے، وہ ناراض تھا اس حد تک کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں چاندی کے 10,000 توڑے دوں گا، میں اپنی دولت میں سے تمہارے ہاتھ میں دوں گا، اور میں اپنی دولت میں سے تمہیں دوں گا۔ کچھ کہتے ہیں کہ 30 کلو کا توڑا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ 45 کلو کا۔ ہم اسے 30 کلو گرام ہی سمجھ لیتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے 30 کلو چاندی کیوں، وہ بھی 10,000 بار کیوں؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ بادشاہ بڑی بے حسی میں یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، چلو یہ برداشت کرتے ہیں۔ اور بادشاہ نے حمان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئی، اور وہ لوگ بھی، تاکہ تجھے جو اچھا معلوم ہو ان سے کر، جو چاہے کر۔ لاکھوں لوگ مر جائیں گے، لیکن اس بادشاہ کو پرواہ نہیں۔ وہ دونوں مینوشی کر کے بیٹھ گئے۔ شہر پریشان تھا کیونکہ بادشاہ نے اپنی انگوٹھی اتار کر اسے دے دی، اور اسے کہا جسے چاہو مارو۔ بھائی فیاض، بھائی افراہیم، کیا ان دنوں ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ ممالک میں حقیقی مسیحیوں کو نرالے لوگ سمجھا جاتا ہے، جن کے دستور ملک کے نرالے۔ مذہب سے نرالے ہوتے ہیں، اور ان کے آداب ملک کے آداب سے مختلف ہوتے ہیں؟ بہت سے احکام اور قوانین ہیں جو مسیحیوں پر ظلم کرنے کے لیے جاری کیے جاتے ہیں۔ میں نے خبروں میں پڑھا کہ مسیحیت کا انکار نہ کرنے پر ایک ملک میں 25 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ ان پر الزام کیا تھا؟ یہ کہ وہ صرف دعا کر رہے تھے۔ تو کیا یہ الزام ہے؟ ان سے ان کی بائبلیں چھین لی گئیں اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ کیا اب تک شیطان یہی نہیں کر رہا جو وہ قدیم دور میں کرتا تھا؟ قدیم دور میں کرتا تھا۔ دانیل کے خلاف انہوں نے کوئی الزام نہیں پایا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے خدا کی شریعت پر عمل پیرا تھا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ لیکن میں
کہنا چاہتا ہوں کہ برے بادشاہوں اور صدروں کو اپنے عہدوں اور تختوں کے سوا کوئی پرواہ نہیں ہوئی. جب تک ان میں سے کوئی تخت پر بیٹھا ہے تب تک اسے عوام کی حیثیت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اگر ہم صحیح. تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ یاد کرنا چاہتے ہیں جب میں ناانصافی اور جبر کا ظہور ہوا، جب خود خداوند یسوع پر ججوں کے سامنے مقدمہ چلایا گیا، لہٰذا پلاطس کو سچائی اور تخت کے درمیان توازن قائم کرنا تھا. نہیں، میں تخت کو قربانی نہیں دوں گا. وہاں صداقت کے مکان میں شرارت تھی. ہم ایک بالکل. وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال. جی میرا ایک سوال پوچھے. ہے، ایماندار اتنی آسانی سے شریروں کے ہتھے کیوں چڑھ جاتے ہیں؟ خدا کیوں اجازت دیتا ہے کہ ایماندار بدکاروں کے ہاتھ لگ جائیں؟ حمان کے ہاتھ میں صرف مرد کی ہی نہیں بلکہ تمام یہودی بھی جائیں گے. آخر کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حمان کے ہاتھ میں نہیں پڑے، اور خداوند بکھرے ہوئے سمندر سے کہتا ہے تو یہاں تک تو آنا پر آگے نہیں، اور یہاں تیری بکھری ہوئی موجیں رک جائیں گی. یعنی خدا شیطان کی حدیں مقرر کرتا ہے اور شریروں کی حدیں مقرر کرتا ہے. وہ انہیں مداخلت کرنے اور اپنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتا ہے تاکہ خداوند ایمانداروں میں اپنا مقصد پورا کرے، اور پھر ان کے لیے حدیں مقرر کرتا ہے. کیونکہ وہ طوفانی ہواؤں کو حکم دیتا اور اٹھاتا ہے، اور جب ہوائیں اپنا مقصد پورا کر لیتی ہیں تو وہ امن سمندر سے رک کہتا جاؤ. ہے امن ہو زبردست. جائے. لہٰذا خدا تھم نے جا. مصیبت کو اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا. صحیح. نیز زمین کو شریر کے حوالے کر دیا گیا، اور ہم انسانی شریر کون عدالت کے ہے؟ دور میں ہیں. شیطان. شیطان اور اس کے مابین. صحیح. آج کی چیزیں زوال پذیر ہیں اور سیدھی نہیں ہیں. تمام نسلوں کے عقل مند اشخاص نے ہزاروں سال پہلے کہا تھا. پھر میں نے دنیا میں دیکھا کہ عدالت گاہ میں ظلم ہے اور صداقت کے مکان میں شرارت ہے، اور یہ زمینی حکمرانوں، ظالموں اور بدکاروں کا کردار رہے ہیں جب تک کہ خداوند یسوع مسیح نہیں آتا جو ملزموں کا بدلہ لے اور محتاجوں کو اٹھائے چلیے گا. کہتے ہیں کہ کلیسیا مسیح کا جسم ہے، اور سچے ایماندار اس دنیا میں اجنبی ہیں. ان کا بالکل. دنیا میں کسی قانون اور کسی اختیار کے تخت پر خیر مقدم نہیں کیا اسی جاتا. لیے ان پر ظلم کیا جاتا ہے، انہیں چاہا نہیں جی جاتا ہے. صحیح. کیونکہ ان کا گھر آسمان ہے اور وہ وہاں چلے جائیں گے. ان کا درست. وہ بنیادی گھر جہاں انہیں خوش آمدید کہا جائے گا. لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ شریر یا شیطان اس وقت تک کام نہیں کرتا جب تک کہ اجازت کی حد میں نہ ہو. وہ اس صحیح. اجازت سے تجویز نہیں کرتا جس کی اجازت اسے دی گئی ہے. شاندار باتیں. بھائی افراہیم 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور بادشاہ نے حامان سے کہا کہ وہ چاندی تجھے بخشی گئی، اور وہ لوگ بھی تاکہ جو تجھے اچھا معلوم ہو ان سے کرے. تب بادشاہ کے منشی پہلے مہینے کی 13ویں تاریخ کو بلائے گئے، اور جو کچھ حامان نے بادشاہ کے نوابوں اور ہر صوبے کے حاکموں اور ہر قوم کے سرداروں کو حکم کیا اس کے مطابق لکھا گیا. صوبے صوبے کے حروف اور قوم قوم کی زبان میں شاہ اخویریس کے نام سے یہ لکھا گیا، اور اس پر بادشاہ کی انگوٹھی کی مہر کی گئی. بھائی افراہیم، بہت ساری تفصیلات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس نے قانون جاری کیا اور اسے کاتبوں کو دیا، اور 127 کے ہر صوبے نے اسے اپنی زبان اور بیان میں لکھا. اتنے سارے طریقہ کار کمزور لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے. تو بھائی ایسے طریقہ کار کیوں؟ بلا شبہ یہ ایک مقدر کا قانون ہے پوری دنیا کی تباہی، اور یہ نہ بھولیں کہ یہ ایک شاہی حکم نامہ ہے، اور یہ فرمان مادیوں اور فارسیوں کے قانون کے مطابق ہے جو تبدیل نہیں ہوتا. اور یہ نہ بھولیں کہ فارسی سلطنت ایک سے زیادہ براعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس میں تقریباً 127 صوبے یا ملک شامل تھے، جبکہ کاتبوں کو اس فرمان ان صوبوں اور ان ممالک کی زبانوں میں ترجمہ کرنا پڑا تاکہ ان لوگوں کو اس سنگین شاہی فرمان سے آگاہ کیا جا سکے. اور اس سلطنت کے مردوں کی طرف سے ایک بڑی کوشش کی گئی. بھائی فیاض 14ویں اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، اس تحریر کی ایک ایک نقل سب قوموں کے لیے شائع کی گئی کہ اس فرمان کا اعلان ہر صوبے میں کیا جائے تاکہ اس دن کے لیے تیار ہو جائیں. اس نے لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک دن کا تعین کیا. بادشاہ کے حکم سے ہر کارے فوراً روانہ ہوئے، اور وہ حکم قصر سوسن میں دیا گیا، اور بادشاہ اور حمان مینوشی کرنے کو بیٹھ گئے. گویا کچھ نہیں ہو رہا، یا کوئی لوگ ہیں جو مارے جائیں گے.
लेकिन सोसन शहर बहुत ही परेशान था। हमान और अखवेरियस नशे में हैं और शहर परेशान था। इस फरमान पर दो मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल है, इसके बारे में इस बताइए। बाब की 7वीं आयत में हमान बहुत सारी कीमत अदा करने की कोशिश कर रहा था। मतलब वो जादूगरों और मंत्रियों से मशवरा कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि वो उनसे पूछे कि इस कौम को तबाह करने के लिए वक्त का तयन करें, और 12वें महीने की 12वीं तारीख तक वो जादूगरों को मशवरा दे रहा था। और मैं कहूंगा कि वो कुर्रा डाल रहा था, जो कि अदार का महीना है, और जादूगरों ने उसे मशवरा दिया कि उन लोगों को तबाह करने का सबसे बेहतरीन दिन 12वें महीने की 13वीं तारीख है, जो अदार का महीना है। और हम गौर करते हैं कि एक साल बाद उसने 12वें महीने की 12वीं तारीख को उनके साथ मशवरा किया और बताया कि बेहतरीन दिन अगले साल की 13वीं तारीख है, जो एक साल बाद और एक दिन बाद आएगा। और ये इंतजार करने के लिए लंबा अरसा है, और उसकी राय के बाद ये मुनासिब था, जो परवानों पर दस्तखत करने और उन हुक्मनामों के तर्जुमे के लिए काफी था, ताकि उसमें सामान उनमें तकसीम किया जा सकेगा। लेकिन दरअसल खुदा उनका आसमान पर मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि वो सब चीजों पर इख्तियार रखता है। और खुदाम ने उन जादूगरों से जिनसे उन्होंने मशवरा किया, उन्होंने ये दिन क्यों चुना? ताकि वो लोगों को खुदाम के मंसूबे को पूरा करने का मौका दे, ना कि हमान के मंसूबे को। खुदा का अपना मंसूबा था, और वो क्या था कि मर्दगी को मसलूब करने के लिए एक दरख्त तैयार किया जाएगा। लेकिन खुदा का मंसूबा मर्दगी को इज्जत देना और हमान को घोड़े की पीठ पर ले जाना और उसके सामने ऐलान करना था, और हमान को उस लकड़ी पर मसलूब किया जाए जो उसने मर्दगी के लिए तैयार की, और ये कि एक नया फरमान जारी किया जाएगा। ये वाज़ेह है कि चीजें बाकी नहीं रहती, खुदा और की हिकमत। ये खुदा की हिकमत है जो वाकयात को कंट्रोल करती है और चीजों को छोड़ा नहीं जाता। बादशाह और हमान मैं नोशी करके बैठ गए, और लिखा है कि शहर परेशान हो गया। लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं, और ना ही उस शहर की जो परेशान था। मैं उसकी परस्तिश करता हूँ जो आसमान पर बैठा है, जो हर चीज का इंतजाम करता है, जो गालिब और हाकिम है, और जिसके हाथ हर चीज को थामे हुए हैं, और जिसके इख्तियार की वजह से हर चीज में इत्मीनान महसूस होता है। एक शख्स जो जिम्मेदार है, बादशाह शराब पीने बैठा है जबकि कौम को तबाह करने का हुक्म दिया गया। लोगों को बाज़ औक़ात मैं ये देखकर हैरान होता हूँ कि कुछ जगहों पर मसीहियों को कत्ल किया जाता है या फिर गिरजाघरों को धमाके से उड़ा दिया जाता है, जबकि अहलकार अपने कामों में मसरूफ होते हैं, जैसे कि एक स्कूल या फैक्ट्री को खोलना या किसी होटल में किसी पार्टी पर जाना, जैसे कि वो समझ रहे हो कि कुछ भी नहीं हो रहा। लोग मारे जा रहे हैं, गिरजाघरों को धमाके से उड़ाया जा रहा है। इस हद तक ईमानदारों की इंसानी तशखीस की कोई अहमियत नहीं है। इस नुक्ते पर बात कीजिए। अगर यीशु को लोगों ने हकीर जाना और उसे मुस्तरद कर दिया, और ये तवक्को नहीं की जा सकती कि यीशु मसीह के पैरोकारों के साथ यीशु मसीह से बेहतर सलूक किया जा सकता है, तो खुदाम ने कहा अगर उन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है तो तुम्हारे साथ क्या सलूक होगा। और खुदाम ने दुनिया से जाने से पहले उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें दुनिया में सुकून मिलेगा। उसने कहा तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। और उसने कहा जिस तरह मैं दुनिया का नहीं, तुम भी दुनिया के नहीं। लिहाजा यही तवक्को की जाती है, और इसके बरक्स कोई तवक्को नहीं की जाती। ईमानदारों को दुनिया में इज्जत मिलेगी, ये गैर मुतवक्का है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। आर्जी है। मैं तमाम नाजरीन को जी, ये कहिए। यकीन दिलाने और हौसला अफजाई करने के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि अगर तो मुल्क में मस्कीनों को मजलूम और अदल और इंसाफ को मुताबिक हैरान ना हो। देखे तो इससे हैरान ना हो, क्योंकि एक बड़ों से बड़ा है जो निगाह करता है, और कोई इन सब से भी बड़ा है। अख्वेरियस से बड़ा है, अख्वेरियस बड़ा और है। वो जो अख्वेरियस की जी हमायत बिल्कुल, करते हैं, अख्वेरियस बड़ा है। कोई है जो हमारे हक में काम कर रहा बिल्कुल, है। इसलिए हमें पूरी तरह पुरसकून रहना चाहिए और खौफजदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी का इंतजाम अख्वेरियस के पास नहीं है, और ना ही उसके साथ जो अख्वेरियस से आला है, बल्कि ये सब खुदा के पास है। हम एक वक्फे के बाद अपने मुताले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से खुशामदीद। हम वापस आ चुके हैं और आस्तर की किताब के मुताले को जारी रखते हैं। भाई, चौथे बाब में लिखा है, जब मर्दकी को वो सब जो किया गया था मालूम हुआ तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चिल्लाने लगा। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। भाई, मर्दुकी के रद्द अमल के बारे में बताइए।
بلا شبہ وہ خوفزدہ اور پریشان تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس فرمان کو تبدیل کرنا ناممکن ہے اور مادیوں اور فارسیوں کا قانون تبدیل تبدیل نہیں ہوتا۔ مزید برآں یہ فرمان تمام پوری قوم سے متعلق ہے۔ یہ لوگ مردگی کے لوگ ہیں، اس لیے اس کا رد عمل یہ ہے کہ وہ ڈر گیا، اس نے ٹاٹ اوڑا اور بلند اور پردار آواز سے چلانے لگا۔ کوئی شخص بھی ٹاٹ اوڑے بادشاہ کے دربار میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ان غریبوں کے بارے میں بتائیے جو خدا کے قریب ہوتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ان کو رد کرے؟ جب میں ٹوٹا ہوا، اداس اور تھکا ہوا ہوتا ہوں تو خدا میرا استقبال کیسے کرتا دیکھیں، ہے؟ خداوند غریبوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ خداوند ہر شخص کے دکھ میں مداخلت کرتا ہے۔ خداوند اپنی نظروں میں غریبوں اور مسکینوں اور چھوٹوں کو رد نہیں کرتا۔ ہمارا خدا سب کا خدا ہے اور ایک دوسرے میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، اور غریب یا غریب کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ہمارا خدا سب کا خدا ہے اور وہ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ کہا، جو کوئی میرے پاس آئے گا میں اسے ہرگز نہیں نکالوں گا۔ کوئی سوال؟ کیا شیطان کے کاموں اور آزمائشوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا ہر برا کام شیطان کرتا ہے اور پھر خدا اسے بعد میں بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ خدا ہمیں مشکلات میں ڈالے؟ جی، ہم اپنے لیے شیطان کے ان منصوبوں کے بارے میں جاننا چاہتے جن سے خدا خود ہمیں گزرنے دیتا ہے اور اس طرح وہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ دیکھیں، آزمائشیں دو طرح کی ہیں۔ کچھ ایسی آزمائشیں ہیں جنہیں میں خود اپنے اوپر لاتا ہوں۔ جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ اور آزمائشوں کی ایک قسم ایسی ہے جن میں ہیں خداوند کی نافرمانی کا ذریعہ یا شرمناک طریقوں سے برتاؤ کرنے سے خدا کی بے عزتی کرتا ہے، اور ان کے لیے خدا نے اجازت دی ہے۔ لیکن کچھ حالات بھی ہیں جن سے کبھی خدا مجھے میرے ایمان کی سچائی ثابت کرنے، اس جیسا بننے، مجھ میں پختگی اور طاقت پیدا کرنے کے لیے مجھے گزارتا ہے۔ جی بھائی، آپ اس بارے میں کچھ بتائیے۔ بعض اوقات خدا ناانصافی اور توہین جیسے حالات کی اجازت دے سکتا ہے جو میری مرضی کے بغیر میرے ساتھ ہوتا ہے، تاکہ مجھ میں اچھا کردار ظاہر ہو۔ کبھی وہ میرے خلاف بھی شیطان کے غصے کو استعمال کر سکتا ہے، جیسے اس نے ایوب کے ساتھ کیا۔ اس نے شیطان کے غصے کو ایوب کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کہ کیا۔ تمہارا آزمایا ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی پیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال عزت کے باعث۔ بھائی فیاض، میں چوتھے باب میں سے تیسری آیت پر بات کرنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، اور ہر صوبے میں جہاں کہیں بادشاہ کا حکم اور فرمان پہنچا، یہودیوں کے درمیان بڑا ماتم اور روزہ اور گریہ زاری اور نوحہ شروع ہو گیا، اور بہتیرے ٹاٹ پہنے راکھ میں پڑ گئے۔ یہاں لوگوں کے رد عمل کے بارے میں بتائیے۔ مردوکی کا رد عمل آخری 2 آیات میں تھا، جب وہ ٹاٹ اوڑھ کر باہر نکلا اور ایک زوردار اور کڑوی فریاد کے ساتھ پکارا۔ تو وہاں لوگوں کا رد عمل کیسا تھا؟ میں کہوں گا کہ مردگی نے خود کو ایک کڑوی پکار کے ساتھ پکارا۔ یہ کمزور انسانی فطرت اور عام انسانی کمزوریاں ہیں۔ حالانکہ وہ ایک خدا پرست اور ایماندار شخص ہے، تاہم بعد میں ایمان ظاہر ہوا اور چمکا جب اس نے آستر سے کہا کہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی۔ ایمان چمکا اور انسان اپنی کمزوریوں کے ساتھ ایک طرف چلا گیا۔ وہ اٹھا اور صحیح بولنا شروع ہوا۔ خداوند ہمیں بچانے پر قادر ہے۔ ہم سپرمین بننے جا رہے ہیں، نہ ہم ڈریں گے نہ الجھن کا شکار ہوں گے۔ تو یہ عام انسانی کمزوریاں ہیں جو سب لوگوں میں سے بہترین طور پر ظاہر ہوئیں جو مردکی ہے۔ یہ کمزوری اور خوف اور تلخی مردکی میں ظاہر ہوئی، تو آپ باقی لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں جو اصل میں بہت کمزور روحانی حالت اور اخلاقی حیثیت میں ہیں اور جن کا خدا سے تقریباً تعلق ٹوٹ چکا ہے؟ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چلائے اور ٹاٹ اوڑے اور روزہ رکھے اور روئے اور چلائے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے دعا نہیں کی۔ تو وہ کس سے دعا کریں گے؟ دعا کا مطلب ہے تعلق جوڑنا۔ جب میں کسی کو کال کرتا ہوں تو رابطہ کرتا ہوں اور میری اس سے بات ہوتی ہے، لیکن یہاں تعلق نہیں۔ وہ اس حالت میں ہے، تم میرے لوگ نہیں۔ انہوں نے وعدے کی، سرزمین پر واپس جانے کے خدا کے منصوبے کو رد کیا، اس لیے وہ خدا کو نہیں جانتے۔ وہ خدا کی مرضی سے باہر ہیں، اس لیے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ میں تبھی دعا کر سکتا ہوں جب میں الہی مرضی میں ہوں، جب میں اس جگہ پر ہوتا ہوں جہاں خدا نے مجھے رکھا ہے۔ اس لیے یہاں ان کی کمزوری اور نزاکت کا پتہ چلتا ہے، لیکن افسوس کہ وہ اس مقام پر تھے جہاں انہیں خدا کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس کے سامنے اپنی شکایات رکھ کر۔ یہ بہت اہم ہے۔ جی، تو آج آپ نے کیا سیکھا؟
आस्तर की किताब में जो कुछ हुआ वो आजकल अक्सर होता है। हम देखते हैं कि बहुत से लोग हर वक्त टेलीविजन के सामने बैठे रहते हैं और वो खबरें देखना चाहते हैं। क्यों? वो बेचैनी से जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। बाकी मैंने सीखा है कि अगर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या होगा तो मैं बाइबल पढ़ती हूँ, क्योंकि ये हमें समझ देती है। खबरों से हमें मालूम होता है कि लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन बाइबल के जरिए हम खुदा को जानते हैं। बहुत अच्छे, शाबाश, शुक्रिया। मैंने देखा कि कई बार हम तवक्को करते हैं कि खुदा आमतौर से पहले मुदाखलत करेगा। मतलब हम तवक्को करेंगे कि चूंकि मर्दगी ने बादशाह पर एहसान किया, इसलिए हम ये तवक्को करेंगे कि बादशाह ने मर्दगी को तरक्की दी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि बादशाह ने हामान को भी तरक्की दी। फिर मर्दगी ने खुदा की फर्मा बरदारी की और हामान को खराज तहसीन पेश ना करने पर इसरार किया। हम उम्मीद करेंगे कि मर्दगी को इनाम मिलेगा, लेकिन हम देखते हैं कि हामान बादशाह के एक फरमान के जरिए लोगों को तबाह कर देगा और फरमान पर दस्तखत हो गई। सब कुछ ऐसा दिखाई देता था जैसे ये अंजाम है, लेकिन खुदा हमेशा आखिर में मुदाखलत करता है। जी सही, आखिरी कलाम उसका है। एक आम बयान है कि खुदावंद आहिस्ता चलता है, लेकिन वो कभी देर से नहीं आता। सही। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं मर्दुकी की बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि यह मंतक है कि मादियों और फारसियों का कानून तब्दील नहीं होता और उसकी कमजोरी फितरत के अलावा जो उसके टाट ओढ़ने पर जाहिर हुआ और वो चिल्लाए और अपने कपड़े फाड़ दिए। लेकिन एक वफादार ईमानदार के तौर पर जिसका अपने खुदा के साथ ताल्लुक है, उसका ईमान बाद में जाहिर हुआ जब उसने आस्तर से कहा कि अगर तुम मुकम्मल तौर पर खामोश रहोगे तो दूसरी जंग से निजात मिलेगी। लिहाजा उसने अपने खुदा पर भरोसा किया। सही, खुदावंद आपको बरकत दे। खादमीन का भी शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। أحببت أن سيدي يسمع صوتي ودعائي ويستجيب طلباتي، فهو مخلصي رجائي، أمل نحو أذنه، لذاك أدعوه أنا مدة عمري كلها، فهو الإله ربنا، الرب صديق قوي، كذاك حنان أمين، حافظ كل البسطاء، مخلص متضعين، يا نفسي قومي وارجعي إلى مقام راحتك، إليك أحسن العالي، عودي إذا لنعمتك. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।